بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ علاقہ کی بہت معزز ترین شخصیت اور بہت پرانی جو سیاسی بصیرت رکھنے والی شخصیت جناب ہرد العزیز مار ریاض فتحانہ صاحب، جو کہ MNA ہیں اور چیئرمین قانون و انصاف، چیئرمین قومی ٹاسک فورس برائے پائیدار ترقی، آج یہاں پر حزب الرحمان اسلامک یونیورسٹی میں آپ تشریف لائے۔ چونکہ اس علاقہ سے بہت مدت مدید سے آپ اپنی سیاسی خدمات پیش کر رہے ہیں اور ایک عرصہ سے یہاں MPA، MNA اور منسٹر کے بہت خوبصورت مقامات پہ خدمت کر چکے ہیں، تو آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ دربار عالیہ قادریہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس آستانہ کے ساتھ آپ کا کتنا پرانا تعلق ہے اور آپ نے یہاں کیا دیکھا؟ جی مار صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج میں علاقے کی ممتاز تعلیمی درسگاہ حزب الرحمان اکیڈمی جو ہے یونیورسٹی ہے ہماری یہاں پہ، اس میں موجود ہوں۔ جی جی۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اس پورے علاقے میں اسلام کا ایک بہت بڑا فیض پھیلا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت پیر سید محمد عبداللہ شاہ صاحب مشہدی قادری، جی، جن کی وجہ سے اس علاقے میں لوگوں کو اسلام کی طرف لانے میں ایک بہت مضبوط تحریک اٹھی، جی ماشاءاللہ۔ اور جو لوگ اسلام کو سمجھ نہیں پاتے تھے ان کو سمجھانے میں بڑی ان کو موقع فراہم کیے گئے۔ جی، اور اس کے بعد حضرت پیر محمد نواز شاہ صاحب رحمۃ قادری اللہ علیہ مشہدی صاحب نے، ان کے سجادہ نشین نے بہت یہاں پہ کام کیا۔ جی اب سید محمد شیراز شاہ صاحب یہاں پہ سجادہ نشین ہیں، اور جی جی۔ سید محمد فراز شاہ صاحب ان کے برادر محترم اور جو اس پورے ایجوکیشن سسٹم کے سربراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی وجہ سے بھی دو چیزوں کا فائدہ ہوا ہے۔ ایک جی۔ تو اسلام کے نام پہ جو یہاں پہ بہت ساری بدعتیں اور خرابیاں پھیلی ہوئی تھیں، جی اسلام کی تشریح نہیں ہوتی تھی، ان کی وجہ سے ہوا۔ جی جی۔ شرک، بدعت اور بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی جی، جو غیر خرافات جیسے ہوتی اسلامی ہیں۔ رسومات جی۔ تھیں۔ دوسرا، اوقات جو ٹائم کی پابندی ہے اس کا رواج نہیں تھا، تو ہر جی چیز جی۔ اپنے ٹائم سے شروع ہونی۔ جی جی۔ تیسرا جو ہے ان کی وجہ سے علاقے میں ایک بہت بڑا کیڈر تیار ہوا ہے نوجوانوں کا، جی جی۔ جو اسلام اور نظریہ پاکستان پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ جی، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جی۔ جیسے آپ نے یہ فرمایا کہ روحانی طور پہ انہوں نے بڑی خدمات یہاں کی، خرافات کو ختم کیا، جو مروجہ جیسے دربار ہوتے ہیں وہاں پہ بدعات ہوتی ہیں، شرک کی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں آپ نے کہا جی میں بڑا مطمئن ہوں اور زبردست کام ہو رہا ہے علمی، تو واقعی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو درس گاہیں یہ بڑی بڑی ہوتی تھی وہ بڑی بڑی خانقاہوں کے ساتھ ہوتی تھی، تو اس خانقاہ کا کیا کوئی علمی خدمات بھی ہیں، کوئی ادارہ اس حوالہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں آگے کوئی BS پروگرام جدید جو ٹیکنالوجی اس پہ کوئی کام کر رہا ہے یہ ادارہ؟ دیکھیں، ہم سب کے لیے چشمہ منبع جو ہے علم کا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک بے شک۔ سرور کائنات، رابر کائنات، جی۔ انہوں نے فرمایا تھا علم حاصل کرو گود سے لحد تک۔ جی بے شک۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کہ علم ساری زندگی انسان حاصل کرے۔ جی بالکل بالکل۔ اور اسلام جو ہے اس کی طاقت دنیا میں تبھی اسٹیبلش ہو سکتی ہے جب ہم علم کا راستہ جی۔ پکڑتے ہیں، اور علم اور ہنر جو ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے دنیا میں جدیدیت جو ہے اس کو طرف اگر ہم جائیں گے جی جی۔ تو مسلمان دنیا پہ حکمرانی کریں گے، اگر نہیں جائیں گے، اب دیکھیں پوری مسلم امہ کی یونیورسٹیاں اکٹھی کریں، جی جی۔ اس سے اکیلے فرانس کی یونیورسٹیاں زیادہ ہیں۔ بالکل بالکل ایسے تو ہی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ آج ہمیں تعلیم کو فروغ دینا ہے، جی۔ اور یہ جو جہاں میں بیٹھا ہوں یہ درسگاہ بہت بڑی درسگاہ ہے، جی۔ ہزاروں بچے یہاں سے علم کا فیض حاصل ماشاء کر اللہ رہے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ تو بھی آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ 4 پوسٹ گریجویٹ BS آنرز پروگرام آپ لا رہے ہیں، جی اسلامک زبردست اسٹڈیز زبردست۔ اور زولوجی، میتھمیٹکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ جی تو زبردست۔ اس سے یقینی طور پر بچوں کو علم حاصل کرنے کے مزید مواقع ملیں گے، جی جی۔ کیونکہ غربت بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، جی اور غربت ختم کرنے کا سب سے شارٹ کٹ تعلیم ہے۔ جی۔ تعلیم سے معاشی اور سماجی طور پر انسان بلند ہوتا ہے، جی بالکل۔ اسے قوم کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے، اس خاندان کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو جی۔ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی تعلیم کا زیور پہنائیں، جس کو نہ حکومت کو ضبط کر سکتی ہے نہ یہ چوری ہو سکتا ہے۔ اس سے انسان کی شخصیت میں بھی نکھار آتا ہے، جی جی۔ اور اس سے غربت میں بھی کمی آتی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آج بہت بڑی ذمہ دار شخصیت ہے ہمارے پاکستان کی، چیئرمین قانون و انصاف بھی ہیں، چیئرمین قومی ٹاسک فورس برائے پائیدار ترقی بھی آپ کا شعبہ ہے ظاہر ہے، اور ایک عرصہ سے یہاں پہ MNA کے طور پہ، ممبر آف نیشنل اسمبلی کے طور پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو ان کے الفاظ یقیناً بڑے خوبصورت تھے اور واقعی دل میں اترنے والے تھے، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ والی وہ بات کی وہ عکاسی کر رہے تھے اپنے الفاظ میں
کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. ہمیں یہ واقعی دلی خوشی ہوئی کہ اس ادارے میں اور اس دربار عالیہ پر خاص طور پہ جو انہوں نے 4 پروگرام کا ذکر کیا، بی ایس زولوجی، بی ایس آئی ٹی، بی ایس میتھمیٹکس، بی ایس اسلامیات، واقعی یہ بہت بڑی خدمات ہے اس دربار عالیہ کی. جناب مار صاحب آپ کا ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور اس ادارے میں آپ کا بڑا حصہ ہے اس کی ترقی میں. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. السلام علیکم. شکریہ.